شاہ کلیمہ دستگیرہ لائق مبارکباد وہ تمامی حضرات جنہوں نے حضرت علامہ مولانا مفتی ذاکر حسین صاحب قبلہ کی قیادت و سرپرستی میں اور ان کی صدارت میں اس ادارے کو اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا۔ اللہ رب العزت ان کی نسلوں کو آباد رکھے جنہوں نے نبی کے گھر کو آباد رکھنے میں محنت کی ہے۔ یقیناً میں اور آپ دونوں مبارکباد کے قابل ہیں، کیونکہ آج ہماری محفل میں شہزادہ اعلیٰ حضرت نبیر اعلیٰ حضرت یادگار سلب حضرت علامہ مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ دامت اللہ علیہ کی آمد آمد ہے، اور آج کی اس محفل پاک کے جو اصل دولہا کہا جائے وہ حضرت کی ذات ہے۔ یقیناً ہم میں کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جو آج تک شہر مدینہ تو بڑی بات ہے شہر بریلی نہ جا سکے، اور ہر سنی کی آنکھ چاہتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شہر دیکھے، ہر عاشق کا دل چاہتا ہے وہ رضا کی گلیوں میں گھومے۔ یہ سچی بات ہے، ہر ناک چاہتی ہے وہ رضا کے شہر کی خوشبو سونگے، اور ہر آنکھ کی پیاس تب بجھے گی جب اعلیٰ حضرت کا گنبد نظر آئے گا۔ یہ مزاج ہے ہر سنی کا، تو ہر عاشق کی یہ دل کی صدا ہے کم سے کم اعلیٰ حضرت کا شہر ہی دیکھے۔ لیکن پھر بھی ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اعلیٰ حضرت کے شہر میں جا سکے؟ تو ہمارے اس کام کو آسان کیا ہے اراکین مدرسہ نے، صدر مدرسہ نے، صدر اجلاس نے، اراکین اجلاس نے یہ ہمارے لیے آسان ایسے کر دیا کہ تم تو نہ جا سکے، لیکن انہوں نے اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو آپ کی بستی میں بلا لیا۔ ہاں، ان کے بیٹے کو آپ کی بستی میں بلا لیا ہے۔ کم سے کم ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت کو تو نہ دیکھ سکی، اس چہرے کو تو دیکھ سکتی ہیں نا جس رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون دوڑا کرتا ہے۔ یہ ہمارے نصیب کی بات ہے۔ اللہ اس کمیٹی کو بھی سلامت رکھے، اور اس طرح کے جن لوگوں نے بھی کوششیں کی ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ممبر شریف پر یہ نورانی جماعت ہے، یہ علماء کا قافلہ ہے۔ میں کہتا ہوں یقیناً یہ صرف ہم ان کو ایک نگران کی نظر سے نہ دیکھیں، صرف ملازم کی نظر سے نہ دیکھیں، صرف پاسبان کی نظر سے نہ دیکھیں، سچ تو یہ ہے کہ یہ جنتیوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ جنتیوں کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے۔ یہ بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کتنے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جو ممبر شریف پہ نہیں لیکن نیچے موجود ہیں، اور وہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، علم والے لوگ ہیں، اور کبھی بھی جلسے میں آ کر کے کوئی بھی دل شکنی نہ کرے اپنی کہ ہمیں اوپر جگہ نہیں ملی یا یہ اوپر والے اچھے نیچے والے ٹھیک ہیں۔ وہ جگہیں بدلنے سے رتبے بلند نہیں ہو جاتے، جگہیں بدلنے سے رتبے بلند نہیں ہو جاتے ہیں۔ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ممبر پر بیٹھا ہوں اور میرے لیے کرسی ڈال دی گئی تو کوئی میرے لیے جبریل کا سلام نہیں آ رہا۔ ہاں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اونچے ہو کر کے آپ سے اس لیے بات کروں تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں، صرف اس لیے کرسی ہے، ورنہ خدا کی قسم میں گھنٹوں کے لیے آیا ہوں۔ ان سے پوچھو انہوں نے تو دنوں رات مدرسے کے لیے دیے ہیں۔ ہاں، تو یہ ذمہ داری ان کی بڑی تھی کہ کرسی انہیں دی جاتی، لیکن صرف کرسی کے بدل جانے سے رتبے نہیں بڑھتے۔ اگر کوئی نیچے بیٹھا وہ بھی مصطفیٰ کا مہمان ہے، جو اوپر بیٹھا وہ بھی مصطفیٰ کا مہمان ہے، زیادہ بڑا فرق نہیں ہے۔ اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میری ڈیوٹی نبی نبی کرنا ہے، اور آپ نیچے بیٹھے تو آپ کی ڈیوٹی نبی نبی سننا ہے۔ کام دونوں نوکری کے ہیں، ہاں، یہ دونوں کام نوکری کے ہیں۔ اور یہ طلبہ اکرام کی جماعت، میں نے ابھی دیکھا کچھ بچے کپڑا لے کر گھوم رہے تھے، ہاں کچھ بچے کپڑا لے کے گھوم رہے تھے۔ اس وقت میں نعتخوانی ہو رہی تھی، یہ ہندوستان کے عظیم شعراء نعت پڑھ رہے تھے۔ یقین جانو نعت خانی سے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، روح جو ہے نا جیسا لگتا ہے جیسے اس نے غسل کر لیا۔
لیکن مزہ تب ہے جب نعت کو نعت کے انداز سے پڑھا جاتا ہے. ہاں ورنہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی قوم سے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, اسے بلا لو ایک ساتھ میں چل کے چلی جاتی ہے, اور جوان کھڑا ہوتا ہے ایسے چل رہا ہے. کیا بھائی کس چیز پر پیسہ لٹایا جا رہا ہے, مجھے بھی بتائے گا. نعت پہ تو میں نے کہا نعت تو تیری مسجد کا امام بھی پڑھ سکتا تھا نا, مجھے بتانا. نعت تو امام بھی پڑھ سکتا تھا, اس نے پڑھی بھی ہوگی, تو نے مسجد میں کتنے پیسے لٹائے؟ مسجد میں اس لیے جا کے بیٹھا کہ تجھے جمعہ پڑھانا تھا, لیکن کبھی سننے کی غرض سے نہیں گیا. ہم اصل میں کیا ہے نا, ہم نعت پہ پیسے نہیں لٹاتے, ہم لہجوں پہ پیسے لٹاتے. ہاں ہم ترانے پہ پیسے لٹاتے. بھائی میں نعت پڑھی, قسم خدا کی ایسا لگ رہا تھا یہ پڑھتے رہتے ہم سنتے رہے. بتاؤ کس کا دل مدینے میں نہیں تھا, مجھے بتا دو. تو نعت کے انداز سے ہو تو پھر مزہ آتا ہے, ورنہ پھر اگر کود نہیں ہے اور موجی مستی کرنی ہے تو پھر جلسوں پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے, یہ تو کہیں بھی ہو جائے گی نا. مہربانی کریں نعت خوانی بھی ایسے لوگوں سے کرائیں جو نعت کے ادب کا لحاظ کریں. یہ خیال رکھیں میری بات کا, ورنہ یاد رکھیے میں صرف ایک بات جانتا ہوں, آج بندے کا مزاج ہے کہ ابا کے نام کا کوئی اگر کلام ایک شعر پڑھ دے, بھائی پڑھ دیں یا میں پڑھ دوں تو کوئی آگا ہے کوئی ماں کا عاشق جو مجھے 10 روپے دے دے, 100 روپے دے دے, تو 100 کی بجائے 1000 دے کے چلا جاتا ماں کے پیروں میں. صرف ایک سوال کا جواب ہے, صرف ایک سوال آپ سے, تم نے ممبر پہ ایک شعر پڑھنے کے 1000 روپے لٹا دیے نعت خواں پہ. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, کبھی ماں نے مانگے 100 تو تو نے 1000 دیے اسے؟ صرف اتنا بتاؤ مجھے. میں کوئی تقریر کے جوہر منوانے نہیں آیا, بس اتنا سمجھ لیں میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے, وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے, وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. مجھے صرف اتنا بتائیے, ماں کا شعر بندہ اگر پڑھ دے شان میں ماں کی تو ہم ہزاروں لٹا دیتے ہیں. ماں دوا کا پرچہ ہاتھ میں لے کے بیٹھی رہے, ہم 10 روپے کی دوا نہیں دلا سکتے ہیں, تو بتا تو نبی کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تیرے دل میں ماں کی وفا نہیں تو مصطفیٰ کی وفا کہاں سے لے کے آیا؟ مجھے بتا تو صحیح. ہمارے مزاج بدل نہیں گئے, ہم نے اپنے انداز زندگی بدلنا دیے. او بھائی ہم تو 2 منٹ میں جنتی ہو جاتے ہیں, 2 منٹ میں جنتی. کوئی بھی بندہ آتا کہ کہو سبحان اللہ جنت تمہارے نام کی ہو جائے گی. نا یہ ٹھیکہ نہ لے, اس کا ٹھیکیدار مدینے میں آرام فرمانا. تیری میری ڈیوٹی مصطفیٰ کو منانا ہے تو پھر انہیں منانا, پھر ایسے نہ منا کہ تو ٹھیکیدار ہے, ایسے منا جسے بریلی کے احمد رضا نے منایا. اور کس شان سے منایا؟ کہتے ہیں وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, اور چراغ میں بات آ گئی نا تو اپنے آپ کو نیچا کیا, اور اتنا نیچا کیا کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. رمن کے ہاتھ میں بھی تھا, اگر ایسا محدث دیکھا ہو تو لا کے دکھا. 100 سال گزر گئے, آج تک کسی ماں نے احمد رضا پیدا نہیں کیا. ہاں آج تک کسی ماں نے احمد رضا پیدا نہ کیا. اگر کوئی ایسا مفسر دیکھا ہو تو لا, اگر کوئی ایسا مفتی دیکھا ہو تو لا. قسم خدا کی اگر پانی پہ قلم اٹھا دیتے تو پانی کو پانی پانی کر دیتے. ہاں یا تو پانی کو ہم نے کربلا میں جانا, یا پھر پانی کو ہم نے شہر بریلی میں جانا ہے. یہ سچی بات ہے, پانی کو صرف 2 جگہ جانا, یا تو کربلا میں جانا یا پھر شہر بریلی میں جانا. 56 قسمیں سارے علماء نے کی, تنہا امام احمد رضا نے 60 سے زیادہ قسمیں بیان کی. پتہ چلا حضرت کا قلم اگر پانی پہ اٹھ جائے تو پانی کو پانی پانی کر دے. مگر ان کی اپنی شان دیکھو, ان کی اپنی حیثیت دیکھو. پوری زندگی گزر گئی, آج ہم کہہ دیتے نہیں میرے نام کا نعرہ نہیں لگا, میرا موڈ خراب ہو جائے. کیوں نہیں لگا ہے میرے نام کا نعرہ؟ میں تو چھوٹا مولوی تو نہیں, میں تو بھائی مراد آباد سے چل کے آیا ہوں, میں تو بہت دور سے چل کے آیا ہوں. ہمارے موڈ خراب ہو جاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو. اللہ اکبر, انکساری ان کی دیکھو. اور علم کبھی اکڑنا نہیں سکھاتا, علم ہمیشہ جھکنا سکھاتا ہے.
علم ہمیشہ جھکنا سکھاتا ہے. کہتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. چھوٹے چھوٹے کیسے کیسے اپنے آپ کو کیسے کیسے سمجھنے لگے. ہم بھی گنتی میں آ گئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے بارے میں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اللہ اکبر. ہاں، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی شخصیت، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں رضا بھی کوئی حساب میں ہے. خدا را مہربانی کریں، اپنے آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جتنا چھوٹا کریں گے اللہ تمہیں اتنا ہی بڑا بنا دے گا. یہ مزاج بنائیے، مزاج بنائیے. تو میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ آج اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ، اور دل دماغ روح تینوں چیزیں تازہ ہو جائیں گی. لیکن شرط ہے کہ عقیدت کے ساتھ دیدار کریں. حضرت تشریف لائیں تو کوئی چھین جھپٹ نہ کرے. حضرت آئیں تو کوئی دھکا مکی نہ کرے. حضرت آئیں نا تو اپنی جگہ پر ادب سے کھڑے ہوں گے اور حضرت کو راستہ دیں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ اور زور سے انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. تو میں بس بات کو آگے بڑھاؤں. بچے گھوم رہے تھے، نعت خوانی ہو رہی تھی. کسی نے 10 دیے، کسی نے 20 دیے، جس کی جو حیثیت تھی اس نے دی. ایک بات بتا دوں، جب بھی کبھی نا یہ قرآن والے گزرا کریں نظروں کے سامنے سے، یہ چھوٹا نہ جانا کرو. آج اس ادارے نے 12 فارغین دیے ہیں قوم کو. لگ رہا 12 ہی ہے نا، 12، جس میں 6 عالم ہیں، 1 حافظ ہے اور 5 قاری ہیں. بہت بڑی درسگاہ، اللہ سلامت رکھے اس درسگاہ کو. یہ بہت بڑا کام ہے. میں ایک بات بتا دوں، یہ صرف فارغ نہیں دیے بلکہ خود میں ایک درسگاہ ہے. یہ جہاں جہاں بیٹھیں گے وہاں وہاں قرآن کی صدائیں گونجیں گی. یہ 12 جو افراد مدرسے نے دیے ہیں، یہ چھوٹی عنایت نہیں مدرسے کی، بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑی عنایت ہے. بچے گئے، آپ نے 10-20 روپے ڈالے. اور کبھی مدرسے کا نام آیا کرے نا تو پھر 10-20 کا خیال نہ کیا کرے. آپ تو دیکھ رہے ہیں دنیا مٹانے پہ لگی ہے. کوششیں، کبھی لاک ڈاؤن کے نام پہ مدرسے بند، کبھی نوٹ بندی کے نام پہ مدرسوں کو خسارے، کبھی کرونا کے نام پہ مدرسے بند. کتنی چیزوں کے نام پہ مدرسوں کو ٹارگیٹ کیا گیا. تم اپنے الیکشن کا پرچار کرو تب کرونا نہیں ہوتا. کسی زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے تو کرونا ہونے لگ جاتا. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہماری. سمجھو اس چیز کو. بیماری ہو سکتی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ہمارا بھی ایمان ہے نا، جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں بلائیں، وہاں بلائیں. نہیں آیا کرتی. اتنے جلسے ہوئے، لاک ڈاؤن میں بھی جلسے ہوئے. حضرت بڑا بڑا عاشق کھڑا ہے. ہاں، چاہے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا لیکن محلے میں نبی کا جلسہ ضرور ہوا. بڑا بڑا عاشق پڑا، لیکن کوئی رپورٹ ایسی نہیں جہاں جلسہ ہوا ہو وہاں کرونا پھیلا ہو. ایک رپورٹ بھی ایسی نہیں جلسہ ہوا ہو اور کرونا ہو گیا ہو. یہ رپورٹ ایک بھی نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے اہل سنت کو. وہ ہے نا خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے. ہاں، تو یہ جلسے ہوئے اور ہر طرح سے مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش ہے. اب ذمہ داری سنیوں کی ہے کہ وہ اپنے اداروں کا تحفظ کریں. میری بات بہت غور سے سننا، کہ وہ اپنے ادارے کا تحفظ کریں. اپنے قرآن کی تعلیم کو اور آگے بڑھایا جائے. کوشش یہ کریں کہ مدرسوں پہ آنچ نہ آئے. بڑی تکلیف ہوئی، لاک ڈاؤن ہوا، مدرسے والوں کی تنخواہیں 6-6 مہینے کی رہ گئی تھی. 5-5 مہینے تنخواہ نہیں ملی. آپ مجھے بتائیے، آپ کی تنخواہ 20,000 ہے اگر آپ کوئی سیلری پہ کام کر رہے ہیں تو اگر 1 مہینے تنخواہ نہ ملے تو آپ کے گزاروں میں اور آپ کے اخراجات میں تنگی ہونے لگ جاتی ہے. آپ کہتے ہو اپنے مالک سے کہ مہینے بھر کی تنخواہ نہیں ملی، گھر کا گزارا مشکل ہو رہا ہے. تیری 20,000 تنخواہ ہے تو تیرے گزارے مشکل سے ہیں، جنہیں تو مہینے میں 23,000 رہا ہے. اگر اس کو 5 مہینے تنخواہ نہ ملے تو بتاؤ اس کا گھر کیسے چلتا ہو. سوچے اس بارے میں ذرا اور انصاف کی بات کر کے جائیں. اس کا گھر کیسے چلتا ہوگا. اور جب یہی علماء قوم کے بیچ میں نکلے اور انہوں نے کہا مدرسے کے لیے کچھ پیش کریں، لوگوں نے جو کسانی کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ لاک ڈاؤن. ہم نے بھی لاک ڈاؤن کا بہانہ کر دیا.
बिजनेस मैन के लिए लॉकडाउन था, सर्विस मैन के लिए लॉकडाउन था, मजदूरी करने वाले के लिए लॉकडाउन था, जमींदार के लिए कौन सा लॉकडाउन था? हमने कह दिया कि लॉकडाउन है, जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू एक दाना खेत में डाल के आया था, रब चाहता तो उसे गला देता, वो चाहता तो उसे जला देता, लेकिन तू एक दाना खेत में डाल के आया, उसने हुक्म दे दिया जमीन इसे गलाना मत, मेरा बंदा डाल के गया है, इसे हिफाजत से सीने में संभाल के रखना। जमीन ने तेरे डाले हुए दाने को सीने में संभाल के रखा। 4 दिन के बाद जब तू गया तो अल्लाह ने उसी दाने को एक हरी पत्ती में तब्दील किया। जब वो पत्ती दाने से बाहर निकली, उसने भारी ढेले को अपने ऊपर से हटाया। रब के कुदरत का करिश्मा देख उस ढेले को हटा करके उसने दरख्त को सीधा कर दिया। वो चाहता तो उसको वहीं पर सुखा सकता था, लेकिन तेरे लॉकडाउन की परवाह उसे क्यों होगी? इसलिए कि वो खालिक कुल भी है, मालिक कुल भी है, वो हर चीज का कादिर भी है। जो भी होता है उसकी मशीयत के बगैर नहीं होता है। तूने घर बैठे बैठे कह दिया कि मौलाना लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ मदरसे के लिए नहीं दिया जा सकता। मुझे बता तो सकी कि रब ने तेरी खेती को इसलिए सुखाया कि लॉकडाउन लगा हुआ था, ये दानों को इसलिए कराया कि लॉकडाउन लगा हुआ था। उसने जमीन से कहा संभाल के रखना, मेरा बंदा दाना डाल के गया है, उसने एक दाने को पौधा बनाया, पौधे से 7 पौधे निकाले, हर पौधे पर एक बाल लगाई, हर बाल पर 70 दाने लगाए। मुझे बता तो सकी उसकी कुदरत ने लॉकडाउन का कहाँ इजहार किया है? तू कहता है लॉकडाउन लगा है इसलिए मदरसों का ताबुन नहीं किया जा सकता। वो हया कर हया, वो तो ये कहता है मैं तुझसे तेरा नहीं मांग रहा हूँ, तुझसे तेरा हक नहीं, तुझसे मैं अपना मांग रहा हूँ। मैंने जमीन से दाना उगाया, तुझसे हक नहीं मांगा, मिट्टी को हटा करके पौधा बनाया, तुझसे हक नहीं मांगा, बारिश से पौधे को खिलाया, तुझसे हक नहीं मांगा, पौधे को धूप से सींचा, मैंने हक नहीं मांगा, चांदनी से खेती को सजाया, मैंने तुझसे हक नहीं मांगा, हवाओं से दरख्तों को हिलाया, तुझसे हक नहीं मांगा, दरख्त पे फल जमाया, तुझसे हक नहीं मांगा, बारिश से खेतों को सजाया, तुझसे हक नहीं मांगा, जब खेती तैयार हो गई तुझसे सब नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ इतना दे जितना मेरा हक है। अगर उसके बाद भी तू घर में रह के कहे कि लॉकडाउन लगा है तो याद रख वो अगर इस बार दे सकता है तो अगले बार तेरी चपड़ों से निकाल के ले नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। हमने मिजाज बना लिए, इसके दिल में जो आती है बोलना शुरू कर, लॉकडाउन लगा है तो ख्याल कर अगर तेरे बच्चे रोटी खाते हैं तो कुरान पढ़ाने वाले के भी तो बच्चे रोटी खाते हैं। अगर शौक तेरे बच्चों के हैं तो क्या कुरान के खादिमों के शौक नहीं? और मिजाज अलग हो गए। 6-6 बार माइक से ऐलान हो रहा है भाई 10-20 रुपए दे दो, 10-20 रुपए दे दो, लेकिन जेब में दवाई रखे, कल को इसकी पुड़िया खानी है, बाहर निकल के सिगरेट पीनी है, जेब में दबा के बैठे। तो भाई मुझे बता, इतने उलमा बैठे हैं, इतनी बड़ी जमात बैठी है इन वालों की, इनमें से कोई ऐसा है जो तेरे दरवाजे पे अपने बच्चों के लिए भीख मांगने गया हो? इतने बड़े हजारों के मजमे में एक बंदा खड़े होकर मुझे बता दे कि हमने हजरत को देखा अपने दरवाजे पे खड़े हुए, उन्होंने कहा था 500 रुपए तो मेरे बच्चे के जूते नहीं आए। है कोई इतने बड़े मजमे में ये बता दे हमने किसी कुरान के खादिम को अपने लिए भीख मांगते देखा? शागिर्द की हकीकत को तुम क्या जानोगे? और यार इनकी तरबियत मदरसे ने की है, किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने इनकी तरबियत नहीं की है। जिस दिन से हम मदरसे में कदम रखते हैं हमारा मदरसा हमें सब्र सिखाता है, जिस दिन से हमने मदरसे में कदम रखा है उस दिन से हमने अपनी खुशियों को पामाल करना सीखा है, जिस दिन से हमने मदरसे में कदम रखा है अपनी खुशियों का गला घोटना हमने सीखा है मदरसे से। इतनी आसानी से हम हाथ नहीं फैलाया करते। अल्लाह अकबर, तलबा की मदरसे की जिंदगी देखो, जिन्हें आम आदमी कहता है ये ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, ये चंदा खाने वाले जा रहे हैं, तो इसकी शान नहीं जानता है और कोई यूं ही कुरान का कारी नहीं बन जाता है। इतनी आसानी से कुरान सीने में नहीं उतर जाया करता है। पूछो इन पढ़ाने वालों से, ये बताएंगे कुरान कैसे पढ़ाया जाता है। पूछो मुफ्ती साहब से, ये बताएंगे एक आयत सीने में कैसे उतारी जाती है, अल्लाह पर कितनी मेहनत पड़ती है। पूछो उन माँ बाप से, मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने
بچوں کو قرآن کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے اپنے بچے مدرسے کے حوالے کر دیے، وہ کتنے مقدر والے باپ ہیں جن کے بیٹے آج عالم بن کے نکلیں گے، جن کے بیٹے قاری بن کے نکلیں گے۔ وہ نصیبوں والی ماں ہے جس کا بیٹا قرآن سینے میں لے کر کے نکلے گا۔ کوئی عام فضیلت نہیں ہے پیارے، اور یہ پھر یوں ہی حافظ و قاری عالم نہیں بنے گے، بلکہ پوچھو ماں باپ سے، جب یہ بچے پیدا ہوئے تھے تو ماں کبھی بیٹے کے بغیر سوئی نہ تھی، باپ کبھی شام کو آتا تھا تو بیٹے کا چہرہ دیکھے بغیر نہیں سویا کرتا تھا۔ اور تم بھی تو اولاد والے ہو، جب کام سے واپس آتے ہو 10-20 روپے کی چیز لے کے آتے ہو، بیٹی سے پوچھتے ہو میری بیٹا کہاں ہے، وہ کہتی فلاں بستر پہ لیٹا ہے، تو تو پیر بعد میں دھوتا ہے، پہلے جا کے بیٹے کا ماتھا چومتا ہے، کھانا بعد میں کھاتا ہے، پہلے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے بیٹے کوئی مختلف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے ماں باپ ان سے پیار نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن خدا کی قسم جس دن سے باپ کے دل میں خیال آیا کہ بیٹے کو قرآن کا خادم بنانا ہے، بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا ہے، وہ باپ جو بیٹے کو دیکھے بغیر سوتا نہ تھا، وہ باپ جو بیٹے کو دیکھے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، جس دن سے دل میں خیال آیا ہے بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے، اس نے بیٹے کی محبت کو سینے میں دفن کر لیا، اور جو حضرت روشن کی ان کا گلا گھونٹ دیا، اور بیٹے سے کہا بیٹے تیری جدائی میں برداشت کروں گا، لیکن تجھے قرآن پڑھنا پڑے گا، تجھ سے دوری برداشت کروں گا، لیکن تجھے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہی بیٹے ہیں جو قرآن کے لیے پڑھنے کے لیے نکلے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، ایسا کون سا بیٹا ہے جو 200 روپے کما کر کے باپ کی خدمت نہیں کر سکتا؟ ایسا کون سا بیٹا ہے جو 2000 روپے کمانے کے بعد باپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا؟ ہر بیٹا باپ کے ساتھ کام میں آ سکتا ہے، لیکن باپ نے اپنی تھکن کی پرواہ نہ کی، اپنے کام کی پرواہ نہ کی۔ اس نے کہا بیٹے مزدوری میں کروں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا ہے، محنت میں کروں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا ہے، لوگوں کے دھکے میں کھاؤں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا ہے، لوگوں کی گالیاں میں سنوں گا لیکن تجھے قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو باپ کا پیار تھا شاہد۔ کبھی ماں کی محبت کو بھی دیکھ لیا کرو، وہ ماں تو وہ ہوتی ہے جو کبھی بیٹے کے بغیر سویا نہیں کرتی ہے۔ اگر رات کو بیٹا سو بھی جاتا ہے تو ماں کو اٹھ کے بیٹے کا چہرہ دیکھا کرتی ہے۔ اگر سردی کا موسم ہو تو کئی بار اٹھ کے ماں بیٹے کو بستر اڑاتی ہے، کہیں میرے بیٹے کا پیر تو نہیں کھلا ہے، کہیں بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھلا ہے، سردی میں کہیں بیٹے کے ہاتھ تو نہیں کھلے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا پیار ماں کرتی ہے۔ لیکن جس دن سے بیٹے نے خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، ماں نے اپنی ممتا کو سنبھالا، آنچل کو ماں نے ممتا کے سنبھالا اور بیٹے کو تیار کر کے دروازے پہ لائی ہے۔ جب بیٹے اب تجھے خدا کی رحمتوں کے حوالے کر رہی ہوں، میری بات بہت غور سے سننا پیارے، بس غور سے سننا، اس لیے کہ میں خون جگر پیش کر رہا ہوں، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات جب ماں بچوں کو رخصت کرنے آتی ہے۔ پوچھو ان قرآن پڑھنے والوں سے، جب یہ گھر سے چلتے ہیں تو ان کو ماں کی جدائی رلاتی ہے کہ نہیں رلاتی ہے؟ جب یہ گھر سے چلتے ہیں تو انہیں باپ کی شفقتیں یاد آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ پوچھو ان قرآن پڑھنے والوں سے، جب انہوں نے گھر چھوڑا تھا تو انہیں بہن کا پیار یاد آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ جب بیٹے گھر سے چلتے ہیں تو ماں اپنا ہاتھ بیٹے کے سر پہ رکھ کے کہتی ہے لخت جگر رونے لگا، تجھے خدا کی رحمتوں کے حوالے کیا ہے۔ جب بہن بھائی کو رخصت کرتی ہے تو کبھی ماتھا سوار ہوتی ہے، کبھی بھائی کو ٹوپی پہنا رہی ہے، کبھی بھائی کے زلفوں میں ہاتھ ڈال رہی ہے، کبھی ماتھا چوم رہی ہے، کہتی ہے بھائی مجھے فخر ہوگا جس دن تو قرآن کا قاری بن کے آئے گا، مجھے فخر ہوگا جس دن تو عالم دین بن کے آئے گا، میں ناز کروں گی مقدر پہ جس دن تو قرآن کا قاری بن کر کے آئے گا۔ اتنی حسرتوں کے ساتھ انہوں نے بھائیوں کو رخصت کیا۔ اللہ اکبر، جب یہ بھائی مدرسے میں آئے ہیں، اب ان کی زندگی دیکھو، پہلا دن مدرسے کے اندر آئے ہیں، جب گھر میں رہا کرتے ہیں بچے، اگر نمک تیز ہوتا ہے تو کہتے ہیں ماں نمک تیز ہے، اگر کم ہوتا ہے ماں آج نمک کم ہے کھانے میں، ماں نے نمک دے دیا، بچے نے ڈال لیا۔ اگر تیز ہے نمک کا ماں یہ نہیں کھایا جا رہا ہے، ماں نے دوسرا کھانا تیار کر دیا۔ لیکن جس دن سے مدرسے میں قدم رکھا ہے، اگر نمک تیز ہے تب بھی گردن جھکا کے کھا رہے ہیں، نمک کم ہے تب بھی گردن جھکا کے کھا رہے ہیں۔ اور یاد امیروں کے بچے بھی مدرسے میں پڑھتے ہیں، اگر غریب طبقہ کے حالات زندگی دیکھیں تو جب امیر کے بچے دکانوں پہ جا کے شوق پورے کرتے ہیں تو مزدور کا بیٹا بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی گردن اپنے بغل میں ہاتھ لگا کے کھڑا رہتا ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے کاش میں بھی ایسے ہی شوق پورے کرتا، میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میں بھی منچا کی چیز کھاتا۔ جب بچہ بغل میں ہاتھ دبا کر کے اپنی غربت کو یاد کرتا ہے تو مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے، کہتا بچے پریشان نہ ہو، آج اگر تو غربت کی دہلیز میں کھڑا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس نے تجھے غریب سمجھ کے پیچھے دھکیل دیا ہے، دل تھوڑا نہ کر، قرآن سینے میں بسا لے، ایک دن ایسا آئے گا تو مسلح پہ کھڑا ہوگا یہ قوم تیرے پیچھے کھڑی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
مدرسے والے ہیں جس دن سے قدم رکھا یار حسرتیں ہی ختم ہو گئی. ہم نے اس دن چھوڑ دیا تھا شوق ہوتا کیا ہے. ان کی پرورش مدرسوں نے کی ہے اور جن کو مدرسے پالا کرتے پھر وہ لال کوئی عام نہیں ہوتے, وہ عام بیٹے نہیں ہوتے. جن کی زندگی مدرسوں میں گزرا کرتی ہے ان کے مقدر بھی الگ ہوتے ہیں اور ان کے ختم بھی الگ ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا میری بات. اللہ اکبر, یہی طلبہ ہیں مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک بات بتا دوں, باہر کے طلبہ بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہوں گے. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے باہر کے بچے؟ باہر دور دور کے بچے. اور نصیب والے ہو کہ آپ نے قرآن والوں کا اپنی بستی میں انتظام کر رکھا. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سنیں میری بات, اگر جس بستی میں قرآن پڑھا جاتا ہے اگر زلزلے بھی آتے تو اس بستی کے قریب سے گزر جاتے, بستی میں نقصان نہیں پہنچایا جاتا. ہاں, یہ قرآن کی برکت ہے. اور آپ تاریخ پڑھیے, ان شہروں کی آپ تاریخ دیکھیے جن شہروں میں ادارے نہیں ہیں, مدرسے نہیں ہیں. حالات یہ جب زلزلے آئے تو بستی کی بستیاں تباہ ہو گئی, بستی کی بستیاں تباہ ہو گئی. مقدر والے نے آپ لوگ کہ آپ کی بستی میں قرآن والے رہتے ہیں. تو اکثر پوچھو ان علماء سے, میں نے جس ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے اس ادارے میں جتنے اداروں میں گیا ہوں کہیں چارپائی کہیں قدم نہیں تھا. کہاں لیٹتے ہیں, کہاں لیٹتے پڑھنے والے؟ بولے آپ تو بول سکتے ہیں نا ماشاءاللہ, اردو سمجھتے ہیں. کہاں لیٹتے ہیں؟ سارے پڑھنے والے زمین پہ لیٹتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں, یہ جتنے پڑھنے والے لوگ ہیں یہ زمین پہ لیٹتے ہیں. اب مدرس سے کسی بھی استاد سے پوچھیے آپ کہ سال بھر میں کتنے بچوں کی پسلیاں چلی, کتنے بچوں کو نیمونیا ہوا, کتنے بچے ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار ہوئے. جہاں پہ 1000 بچے رہتے ہوں یا 100 بچے رہتے ہوں وہاں 2-4 کا بیمار ہونا تو معمولی بات ہے. لیکن خدا کی قسم مدرسے میں اتنے بھی بیمار نہیں ہوتے, مدرسے میں اتنے بھی بیمار نہیں ملتے. سنیں میری بات, میں بڑے پتے کی بات کہنے لگوں, مدرسے میں اتنے بھی بونے بیمار, سارے بونے بیمار, اتنے بھی بیمار نہیں ملتے. اب گھروں کا جائزہ لیں. ماں نے چارپائی بچھائی, چارپائی پہ بستر بچھایا, اس کے اوپر سے بیٹے کے اوپر سے کمبل ڈالا, اور پھر بھی رات میں 3 بار اٹھ کے چیک کرتی ہے کہیں بیٹے کا ہاتھ تو نہیں کھلا, کہیں بیٹے کا پیر تو نہیں کھلا, کہیں بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھلا. اس سب کے باوجود بھی اگر کسی دن چہرہ کھلا رہ جائے تو زکام ہو گیا بچے, پیر کھلے رہ گئے تو ٹھنڈ لگ گئی. اگر بستر کی بجائے تھوڑی دیر بچہ نیچے لیٹ جائے تو کہتے ہیں پسلیوں میں درد ہو رہا ہے, بچے کو ٹھنڈ لگی ہے. یہی ڈاکٹروں کی رائے ہوتی ہے. لیکن مجھے بتا تو صحیح, جس دن سے انہوں نے مدرسے میں قدم رکھا ہے آج تک یہ بستر اچھا نصیب نہیں ہوا. بستر تو بڑی بات, چارپائی تک نصیب نہیں ہوئی ہے, زمین پہ لیٹ رہے ہیں. وہی بستر جو 5 سال پہلے لے کے آئے تھے آج بھی وہی مدرسے کے اندر موجود ہے. اسی بستر پہ لیٹ رہے ہیں, اسی بستر پہ سو رہے ہیں, اسی بستر پہ وقت گزر رہا ہے. لیکن مدرسے والوں سے پوچھو کتنے بچوں کو ٹھنڈ لگی ہے, کتنے بچوں کی پسلیاں چلی ہیں, تو یہ بتائیں گے کہ بچے جیسے شام سے سویا کرتے اسی شام سے اٹھ بھی جایا کرتے ہیں. مجھے بتا تو صحیح, اگر بچہ ایک دن کے لیے گھر پہ زمین پہ لیٹ جائے تو بچے کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے. آخر وجہ کیا ہے, پورا سال گزر گیا زمین پہ لیٹے لیٹے, لیکن مدرسے میں ٹھنڈ نہیں لگی ہے. تو آپ اس کا جواب تمہیں یہ دنیا کے عقلمند کیا دیں گے؟ اگر دے گا تو کوئی مصطفیٰ کا غلام دے گا. سچ یہ ہے کہ جب بچے گھر پہ لیٹا کرتے ہیں تو عبادت ماں باپ کیا کرتے ہیں, اور جب مدرسے میں لیٹا کرتے ہیں تو ان کی حفاظت مدینے والے رسول اللہ کیا کرتے ہیں. یہ مدرسے کی برکتیں ہیں, یہ قرآن کی برکتیں ہیں. وہاں نے کہہ دیا زکات کھانے والا جا رہا ہے, 10 روپے تو ڈال دو, تو نہیں جانتا قیامت کا دن ہوگا. اللہ حکم دے گا فرشتوں جاؤ, جتنے بھی قرآن کے قاری ہیں لے کر کے میری بارگاہ میں آؤ. آج بندہ گالی دیتے نہیں تھکتا. اس چوراہے پہ کھڑا چغلی, اس پہ کھڑا ہوا غیبت, اس پہ کھڑا ہوا بدی. وہاں کیا ہو رہا ہے, تو کچھ کام نہیں, خالی مولی میں الیکشن لڑا رہے ہیں. خالی مولی میں جہاں 4 کھڑے ہوئے کس کی بن گئی بھائی؟
کہ نہیں وہ اس کی نہیں بننی تھی اب کہ اس کی بننی تھی. ابے اپنا گھر چلا سرکار کیوں چلا رہا ہے؟ ہاں جن کے اپنے گھر نہیں چلتے وہ سرکار چلاتے. انومان کے آئینے لیے بیٹھے اس پہ اتنے ووٹ آ رہے ہیں اس کی اتنی سیٹیں ہیں. اپنے گھر کا انومان نہیں لگ رہا ہے کہ بیٹی کہاں ہے اور بیٹا کہاں ہے. تو بدلو یار طریقے جو ضروری ہے وہ کرو نا. یہ فضول باتوں میں چوراہے کو بیٹھ بیٹھ کے وقت گزار دیے. ایک بات یاد رکھنا, جو یہ سیکنڈ والی سوئی ہے نا جتنے جھٹکے آگے بڑھ رہی ہے نا یہ عمر بڑھ نہیں رہی ہے, عمر گھٹ رہی ہے. عمر گھٹ رہی ہے. اگر سیکنڈ والی سوئی نے ایک راؤنڈ پورا کیا نا تیری زندگی 1 منٹ گھٹ گئی. منٹ والی سوئی نے ایک راؤنڈ پورا کیا 1 گھنٹہ چلا گیا. ہاں اگر گھنٹے والی سوئی نے ایک راؤنڈ پورا کر لیا نا سمجھ لے آدھے آدھے آدھی رات چلی گئی ہے. ایک دن ایک رات دونوں چلے گئے 24 گھنٹے میں. بھائی یہ زندگی کم ہو رہی ہے, اس زندگی کو کام میں لگا لو, کام میں لگاؤ اس زندگی کو, ورنہ اس زندگی کا فائدہ کیا, اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ تو یار گزرنی تو گزر ہی جائے گی. گزر ان کی بھی جاتی ہے جو جنگلوں میں پڑے رہتے ہیں, اور گزر ان کی بھی جاتی ہے جو مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں. گزرنی تو سبھی کی ہے. ہاں اور کچھ لوگوں کا مزاج ہے صرف یہی کہ دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. خواب دیکھے گا تو کیا سمجھے گا, تو تیرے پس کی کیا جو تو دیکھ لے گا, کس عقل میں بیٹھا ہے. اگر مدرسے والے فون کہیں سیٹ 1000 کی رسید تھی تو کہتا آنا دکان پہ, شرم نہیں آتی انہیں دکان پہ بلاوا ہے, تیری اتنی اوقات ہو گئی, ان سے کہتا آ جانا. خدا کی قسم یہ چلے نا تو فرشتے پر بچھایا کرتے ہیں. ان سے کہتا آ جانا, تیری اتنی حیثیت, ان کو تو حکم دے آ جانا. کس بات کا کرے, دولت ہے تجھ پہ, امیر ہے تو. اللہ کی قسم جب تو یہ کہتا نا آ جانا تو اس وقت خدا کی رحمت ہے, خدا کا جو غضب ہے نا وہ شراب پہ ہوتا ہے. کیا تجھے دولت کے گھمنڈ نے اتنا مغرور کر دیا؟ میرے قرآن والوں سے کہتا آ جانا, تجھے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک تجھے تیری اوقات نہ دکھا دوں گا. اور اوقات دکھاتا ہے رب کب؟ جس ہوٹ سے کہتا تھا نا تو کہ آ جانا, جب موت کا وقت آتا آئی سی یو میں ڈال کے تیری زبان کو تالا لگا. آج تو اپنے لیے پانی بھی نہیں مانگ سکتا, کل کہتا تھا آ جانا, اشارے کر کے کہا تھا یا نہیں وہاں چلو. جس سے تو علماء کو حقیر سمجھ کے اشارے کرتا تھا, آج اس ہاتھ سے تو اپنا صد نہیں سنبھال سکتا. تب مشیت کا نقیب آواز دیتا, جان اپنی اوقات کو, پہچان اپنے آپ کو. تو جس دولت کے نشے میں ٹوکتا تھا علماء کو, آج دولت تیرے کام نہیں آ رہی ہے. آج تیرے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن آج تو اپنے ہاتھ سے اپنا صد نہیں سنبھال سکتا. آج اپنی زبان سے تو بول نہیں سکتا. کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو آ جانا دکان پہ. اور نصیب کا دھنی ہے تو اگر مصطفیٰ کے مدرسے کے لیے تجھے آواز دی گئی ہے. مقدر والا ہے تو اگر قرآن والوں کے لیے تجھے چنا گیا ہے. خدا کی قسم یہ آسانی سے نوکریاں نہیں لگتی, بلکہ یہ فیصلے مقدر سے ہوا کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا تر پہ بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہاں بڑی آسانی سے تانے دے دیتے آ جانا. پتہ چلے گا بیٹے جب موت کا فرشتہ قریب آئے گا تب اوقات دکھائی جاتی ہے. پہچان اپنے آپ کو. اگر چاہتے ہو بے بسی کی موت نہ مرو تو پھر قرآن کے ساتھ کھیل نہ کرو. اور کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دو گے, کب تک اپنے آپ کو فریب میں ڈالو گے, کب تک غفلت میں سوتے رہو گے. مجھے بتا تو صحیح, کبھی اپنے ضمیر سے تو پوچھ, بتا تو نے زندگی میں قرآن کے لیے کیا کیا. پوچھ کبھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے, بتا اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے 70 سال گزر گئے, تو نے قرآن کے لیے کون سی قربانی کی. سال بھر میں ایک جلسہ ہوا تھا سنی کانفرنس, اس میں جا کے بیٹھ گئے. اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ کیا سال میں 3 مہینے میں کبھی ادارے کو ہم نے 10,000 روپے دیے, 150 روپے دیے؟ ہم نے قرآن کے لیے کسی پڑھنے والے کی ذمہ داری اپنی سر لی؟ سوچو, اپنے دل کے اندر میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, صرف اپنے ضمیر سے پوچھیں. آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے قرآن کے لیے کیا کیا. تو تمہیں کیا پتا
لوگوں صحابہ نے قرآن کے لیے بچے قربان کیے، صحابہ نے قرآن کے لیے بیٹے قربان کیے. ہاں کتنی بیٹیوں نے زندگی دے دی قرآن کے لیے. آج گھر میں بیٹھے بیٹھے جنت کے ٹکٹ منگانا چاہتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اللہ کی مدد آ جائے گی. مدد تب آتی ہے جب 313 میدان میں اترا کرتے ہیں. کیا ہم نے عزم مصمم کیا قرآن کے لیے؟ وہ ہمارا تو کچھ بھی قرآن کے لیے نہیں لگا، پھر ہمیں کیا پتا قرآن کتنی محنت سے ملا ہے. اللہ اکبر. حضور کے عاشق کی کہانی سن. حضرت مصعب بن عمیر، کون نہیں جانتا اسلام کو؟ یہ اتنا بڑا نام ہے، یہ اتنی بڑی ماں کے بیٹے تھے کہ اگر یہ گلی سے گزر جاتے تھے تو ان کی گزرنے کے بعد خوشبو بتا دیتی تھی کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے. ہاں یہ اتنی دولت والی ماں کے بیٹے تھے، لیکن جس دن سے عشق کیا حضور سے، جس دن سے دل دیا آمینہ کے لال کو، پھر قیمت کتنی بڑی چکائی. ہم نے تو ان سے پیار کر کے بریانی کھائی، ہم نے ان سے پیار کر کے مرغے توڑے ہیں. مجھے بتا تو صحیح، ان سے پیار کر کے تو نے قربانی کب کی؟ ہم نے ان سے پیار کر کے قربانی کب کی؟ کبھی بتا تو صحیح. مصعب بن عمیر نے جس دن سے حضور سے پیار کیا، اللہ اکبر. آپ چھوٹے تھے گھر میں، بڑے بھائی کو پتا چل گیا کہ میرے بھائی نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. آکے کہنے لگا سن، تو نے غلط کیا، تو نے ایک جادوگر کی باتوں میں آ گیا. جب اتنا سنا نا حضرت مصعب بن عمیر نے، 55 کی عمر میں، اور 55 کی عمر کی 18 سال کے کوئی اکڑو جوان نہیں تھے، بچپن میں سنا. جب بھائی نے کہا نا تو نے جادوگر کی باتوں میں آ کے اپنا مذہب چھوڑ دیا، حضرت مصعب بن عمیر کو جلال آ گیا. کہنے لگا تیرا کیا فیصلہ؟ اس نے کہا سن، اگر تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا تو پھر جائیداد میں تجھے حق نہیں ملے گا. چھوٹے تھے مصعب بن عمیر، ہونا کیا چاہیے تھا؟ دولت کو دیکھ کے بگڑ جانا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے دولت کا معاملہ کوئی بات نہیں، سمجھوتا کر لیتے، بعد میں لے آئے ایمان. لیکن قربان جاؤ ان کے عشق پہ. جب کہا نا دولت نہیں ملے گی، کہنے لگے بھائی یہ تیرا مشورہ؟ کہا ہاں. کہا پھر میرا بھی مشورہ سن. کہا کون سا؟ کہا تو چاہتا میں تیرے مذہب میں آ جاؤں تو تو مجھے دولت دے گا میرے حصے کی. کہا پھر؟ کہا میرا بھی فیصلہ سن. کہا کیا؟ کہنے لگا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، جتنی میرے حصے کی جائیداد ہے وہ بھی تیرے نام کر دوں. بچپن کا فیصلہ. کہنے لگے تو اپنی کی بات کرتا ہے، تو میری کی بات کر رہا ہے. فرمانے لگے تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا، میں تجھے اپنی بھی تیرے نام کر دوں گا. دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہونے لگا. اچانک ماں آ گئی. تو ماں کو چونکہ بچے پیارے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ماں کو پیارے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے سب کو. ماں کو بچے پیارے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے کو، حضرت مصعب بن عمیر کے چھوٹے تھے، خیال آیا مصعب کوئی ساتھ دے نہ دے، ماں تو ساتھ دے گی نا، وہ تو تجھ سے پیار کرتی ہے. اتنے میں ماں آ گئی. کہنے لگی کیا جھگڑا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر آگے بڑھے، ماں کے دامن سے لپٹ گئے. کہنے لگے ماں میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. وہ بھائی کہتا جائیداد نہیں دوں گا. ماں تو فیصلہ کر، کیا میں جائیداد کا حقدار نہیں؟ کہنے لگے کس کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگا وہی جس کے ہر گھر میں باتیں ہو رہی تھی، میں نے اسی سے عشق کیا ہے جس کا نام ہر ایک زبان پہ ہے. ماں کہنے لگی بیٹے اگر بات یہ ہے تو سن، یا تو تجھے اسے چھوڑنا ہوگا یا پھر ماں کو چھوڑنا. بتا کبھی یہ قیمت لگائی گئی تیرے عشق کی؟ کبھی اتنی بڑی قربانی ہم نے دی حضور سے پیار کرنے کی؟ اور کبھی نوبت ہی نہیں آئی ہم سے تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیا گیا. کیا گھر چھوڑیں گے، کیا گھر بار چھوڑیں گے؟ یہ کڑوی سچائی ہے. اور چاہتے جبریل ٹکٹ دے کے چلے جائیں جنت. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، اپنے آپ سے غداری نہ کرو، اور سمجھاؤ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں طریقے بدلنے ہوں گے ہمیں اپنے. اللہ اکبر. مصعب بن عمیر کہنے لگے ماں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ کہنے لگی بیٹے اس نے تو جائیداد کی بات کی ہے، اگر تو اس کے مذہب پہ جائے گا تو بیٹے تجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اب بتا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ بچپن کی عمر. مصعب بن عمیر کہنے لگے ماں میں اپنے محمد کے ساتھ، اب جو تیری مرضی وہ کر لے. ماں نے کہا بیٹے جوتے اتار. مصعب بن عمیر نے جوتے اتار. کہنے لگے ماں جاؤں؟ کہ ابھی نہیں، کپڑے اتار. مصعب بن عمیر نے وہ کپڑے بھی اتارے. اللہ اکبر. کہنے لگے اب جاؤں ماں؟ کہنے لگے نہیں، یہ جو تم نے چادر تہبند باندھ رکھا یہ بھی اتار دے.
مصعب بن عمیر نے وہ تہبند اتارا، پاس بہن کھڑی تھی، اللہ اکبر، دیکھ کے بہن کو آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مصعب بن عمیر کہنے لگے بہن یہ میں نے محبوب کی جدائی کی قیمت، پیار کی قیمت چکائی ہے، ایک سوال تجھ سے کروں؟ بہن کی آنکھ میں آنسو تھے، ماں بھائی کیا مانگتا ہے؟ کہا گھر میں کوئی بوریا پڑا ہو تو لا دے جس سے تیرا بھائی اپنا سطر چھپا سکے۔ اللہ اکبر، وہ بوریا کا ٹکڑا، وہ ٹاٹ کا ٹکڑا جس میں گھر کا سامان باندھا جاتا تھا، بہن نے مصعب بن عمیر کو لا کے دیا، آپ نے وہی لپیٹا اور اپنے حضور کی چوکھٹ پہ آ گئے۔ اللہ اکبر، ہجرت کر کے حبشہ گئے، حبشہ سے جب واپس آئے نا تو آپ کے بدن پہ جو کپڑے تھے وہ کئی جگہ سے پیبند لگا تھا اس نے۔ جب حضور کی نگاہ مصعب بن عمیر پہ پڑی نا میرے حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے صحابہ یہ دیکھو میرا وہ مصعب بن عمیر ہے جو کبھی ایسی خوشبو لگاتا تھا کہ اس کی خوشبو کے بارے میں گلیاں بتاتی تھی، آج وہ مصعب ہے کہ یہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں کئی جگہ سے پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن۔ اللہ اکبر، پھر یہی مصعب بن عمیر حضور کے چچا کے ساتھ ہاں جنگ احد میں شہید ہوئے، جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضور کی پھوپھی اپنے بھائی کے لیے، حضور کے چچا کے لیے 2 چادریں لے کر کے آئی تھی کفن کے لیے۔ وہ یار ان سے پیار کرتا، ان سے عشق کر لو، خدا کی قسم یہ دنیا کا عشق ہے جو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے، ایک ان کا عشق ہے جو یہاں بھی عزتیں دیتا ہے وہاں بھی عزتیں دیتا ہے۔ حضور سے پیار کرو، حضور سے عشق کرو، ان سے وفا کر کے جاؤ دنیا میں، ان سے وفا کر کے جاؤ۔ جب پھوپھی لائی نا 2 چادریں، اللہ اکبر، میرے حضور نے فرمایا کیا لائی ہو؟ کہا بھائی کے لیے 2 چادریں لائی ہو۔ جب شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا اس میں حضرت مصعب بن عمیر کی لاش بھی تھی۔ کوئی عجیب تمہیں نہیں لگتا حضور کے چچا کے جب اعضاء کاٹے گئے، خدا کی قسم حضور کہتے تھے بار بار کوئی میرے چچا کا حال سنا، کتنا درد حضور کے سینے میں تھا چچا کا، کتنا غم تھا حضور کے سینے میں۔ آج بندے نے دین کو کھلونا سمجھ رکھا ہے، بات قرآن کی آتی ہے تھوڑی دیر ہاں وہ لڑکیاں چل دی، اگر ہم اسی طرح غفلت میں لیتے رہے تو پھر بتاؤ قرآن پڑھنے والا کون آئے گا، پڑھانے والا کون آئے گا؟ ہماری ذمہ داری نہیں، ہم پہ فرض نہیں ہے یہ؟ انہوں نے بچے دے کے قرآن بچایا، ہم پیسے دے کے قرآن نہیں بچا سکتے؟ ایک بات یاد رکھنا، اگر دنیا تباہ بھی ہو جائے تب بھی قرآن باقی رہے گا۔ ہاں کوئی قرآن کا ساتھ نہ دے تب بھی قرآن باقی رہے گا، اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان کو بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے اگر میں نہیں دوں گا تو پھر قرآن کا کام نہیں ہوگا، نہ، تو نصیب کا اچھا ہے جو قرآن کے لیے خدا نے تجھے چنا، ہاں جو قرآن کے لیے تجھے چنا گیا ہے۔ اور کتنی غربت کا لوگوں نے دور دیکھا اسلام کے لیے۔ اللہ اکبر، 2 چادریں لائیں نبی کی پھوپھی، کہا یہ بھائی کے لیے لائیں۔ میرے حضور نے فرمایا ایک چادر میں میرے چچا کو کفن دیا جائے، دوسری چادر میں میرے مصعب بن عمیر کو کفن دیا جائے۔ اللہ اکبر، جس کی تجہیز و تکفین حضور کریں گے اور اس کے مقدر کو سلام، جس کو دفن کرنے آمینہ کا لال آئے اس کے نصیبے کو سلام۔ آج تو صرف اسی تصور سے خوش ہو جاتے ہیں کہ حضور قبر میں آئیں گے، وہ کتنے نصیب والے ہوں گے جسے قبر میں اتارنے کے لیے حضور آتے ہیں۔ حضور سے پیار کرو، حضور سے عشق کرو، مدارس کا خیال کرو، اللہ توفیق دینا، ان میں خرچ کیا کرو اور دین کی طرف آگے بڑھو۔ دنیا چاہتی ہے نا قرآن کو ختم کرے، دنیا چاہتی ہے مسلمانوں کے بیچ سے اسلام اور دین کی تاریخ ختم ہو جائے، آگے بڑھو، مدارس کے کاندھے سے کاندھا لگا دو، علماء سے کہہ دو قرآن پڑھانا تمہارا کام ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ کوشش کرو مدارس کا آپ حوصلہ افزائی کریں، قرآن والوں کی بھی، پڑھنے والوں کی بھی، پڑھانے والوں کی بھی۔ جب دین ہوگا نا سماج میں تو پھر انصاف ہوگا، جب دین ہوگا سماج میں تو پھر بے ادبی نہیں ہوگی، جب دین ہوگا سماج میں کوئی باپ روتا ہوا نہیں آئے گا، جب دین ہوگا سماج میں تو کسی کی بیٹی بے آب لوگوں کے گھر سے نہیں نکلے گی، جب دین ہوگا سماج میں کسی کی بیٹی کو بے وجہ طلاق نہیں دی جائے گی، جب دین ہوگا سماج میں تو کسی کی بیٹی جہیز کی وجہ سے ماری نہیں جائے گی، جب دین ہوگا سماج میں تو پھر انصاف ہوگا۔ اور کیسا انصاف ہوگا؟ خدا کی قسم یہی تو درس تھا جس نے ظالم و جابر عمر کو دنیا کے دل اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا تھا، یہی تھا نا دین۔ خدا کی قسم حضور کی قدموں میں آ گئے، وہ مقام تہامہ کی زمین گزر کے جا رہے، اچانک دیکھ کے رونے لگے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر
دیکھ کے اس زمین کو رونے لگے. کسی نے کہا عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہو کے رونے لگ گئے؟ فرمانے لگے ہاں. کیوں؟ کہا جب یہ زمین دیکھی مجھے کچھ یاد آ گیا. کہا کیا؟ کہا ایک دور وہ تھا میرے باپ نے میرے ہاتھ میں 3 اونٹ تھمائے تھے، 3 یا 5 دو کی روایت. کہا میرے ہاتھ میں اونٹ دیے تھے. مجھ سے کہا تھا انہیں لائن میں کھڑا کر. کہنے لگے کل بھی عمر تھا، ایک کو آگے کرتا تھا تو دوسرا پیچھے ہو جاتا تھا، اسے برابر کرتا تھا تو تیسرا پیچھے ہو جاتا تھا. فرماتے تھک گیا، 3 اونٹوں کو لائن میں نہ لگا سکا. لیکن آج بھی عمر ہے، آج بھی عمر ہے، کل بھی عمر تھا. کل 3 اونٹ لائن میں نہیں تھے، آج دیکھو تو آدھی دنیا ایک لائن میں کھڑی نظر آ رہی ہے. روئے کیوں؟ روئے کیوں؟ سنیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے وقار ملے گا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ منصب عزت دیتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں دولت سے وقار ملتا ہے، وہ غلط ہے. حضرت عمر کا فیصلہ سنو. حضرت عمر فرماتے ہیں کل بھی عمر تھا، آج بھی عمر ہے، لیکن یہ جو عزتیں ملی ہیں نا، یہ عمر کی اپنی پاور سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی جوتیوں کے صدقے میں مل گئی ہے. یہ جو عزتیں ہیں ساری عزتیں حضور کے قدموں سے، یہی عمر ہے. اللہ اکبر. پھر دیکھو آپ نے جب اس حضور کی درسگاہ میں علم حاصل کیا تو پھر اللہ نے شان کتنی عظیم عطا فرمائی، کتنی شان عظیم عطا فرمائی. صحابہ اکرام جنگ پر ہیں، آپ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور پیچھے سے اچانک آپ کہہ دیتے ہیں یا شاری الجبل، یا شاری الجبل، یا شاری الجبل. حضرت عمر کی کہانی ہے. ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ، ساریہ پہاڑ کا خیال رکھو. اللہ اکبر. خطبہ ختم ہوا ہے، حضرت عمر ممبر سے نیچے آئے. صحابہ فرماتے ہیں نہ اس سے پہلے کچھ سنا تھا نہ اس کے بعد کچھ سنا، لیکن فکر میں تھے. 1 مہینے کے بعد یہ لشکر واپس آیا. جب آیا خبر یہ ملی فتح پا کے آیا ہے. ہم نے پوچھا فتح کیسے ہوئی؟ وہاں تو تعداد میں دشمن زیادہ تھے تو انہوں نے کہا ہم تو ہارنے والے تھے. اچانک کان کے پیچھے سے حضرت عمر کی ایسے آواز آئی جیسے عمر کاندھے کے پاس سے کھڑے ہو کے بول رہے ہوں اللہ اکبر. تب صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ عمر جو منبر پہ کہہ رہے تھے وہ سینکڑوں میل کے فاصلے پہ حضرت ساریہ سے کہہ رہے تھے. کہا بتاؤ فتح کیسے ہوئی؟ کہا حضرت عمر کے کہنے پر ہم نے پہاڑ کا خیال کیا، اللہ نے فتح عطا فرما دی. پھر پورے شہر میں علاقے میں خبر ہو گئی عمر وہ ہے جو منبر پہ بیٹھ کے سینکڑوں میل تک آواز پہنچا دیتا ہے. عمر وہ ہے جو دور سے بغیر دیکھے کو دیکھ لیتا ہے. اس کی آواز میں اتنا دم ہے کہ بنا مشین کے پہنچا دیتا ہے. حضرت عمر کا ایک دوست مکے میں وہ اس کو پتا چلا وہ یار عمر اتنی پاور والا ہو گیا ہے کہ اس کی آواز سینکڑوں میل تک چلی جاتی ہے. وہ مدینے میں بیٹھ کر کے سینکڑوں میل کا دیکھ لیتا ہے تو کہتا چل کے پوچھا جائے گا، پتا کروں گا. یہ کل عمر تھا، میرے ساتھ اونٹ چراتا تھا، اس کے اونٹ گم جاتے تھے تو تلاش کرنے میں جایا کرتا تھا. جب اس کے باپ بھاگتے تھے تو یہ میرے پاس آتا تھا. آج عمر کو یہ کیسے پتا چل جاتا ہے؟ آئے تو مدینہ شریف میں حضرت عمر کو آواز دی. حضرت عمر باہر نکلے. کہا عمر ایک بات بتا. کہا میں نے یہ سنا ہے یہاں بیٹھ کے تو سینکڑوں میل تک کا دیکھ لیتا ہے. کہا ہاں تو نے سچ سنا ہے. کہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا کس لیے؟ کہا کل جب تو ہمارے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا تو تیرا اونٹ جھاڑیوں میں چھپ جاتا تھا، تب تجھے نظر نہیں آتا تھا. آج تجھے کیسے پتا چل جاتا ہے؟ آج تو سینکڑوں میل کا کیسے دیکھ لیتا ہے؟ حضرت عمر مسکرا اور مسکرا کے کہا تھا کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ کل میرا یار تھا عمر، آج مدینے والے محمد کا یار ہو گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اسلام. اللہ اکبر. میں نے کہا دین ہوگا تو انصاف ہوگا، علم دین ہوگا تو حق ہوگا، علم دین ہوگا تو روشنی ہوگی. آج سوچیں ہم کہتے ہیں کہ حکومت انصاف نہیں کر رہی، ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم کتنا انصاف کریں. بہت بڑی بات ہے، صرف اپنے بارے میں سوچیں ہم نے کتنا انصاف کیا. اللہ نے ہمیں کتنی دولت سے نوازا، ہماری ناشکریوں کے باوجود اس نے ہم پہ پانی بند نہیں کیا، اس نے ہم پہ ہوا کے دروازے بند نہ کیے، اس نے ہم پہ زمین کی ٹھنڈک کو بند نہ کیا، اس نے ہم سے اپنے سورج کی دھوپ نہ چھپائی. مجھے بتا تو صحیح، 1000 نافرمانیوں کے باوجود بھی اس نے رحمتوں کے دروازے بند نہ کیے. اور بتاؤ اس کی آواز پہ، اس کے حکم پہ ہم نے کب لبیک کہا؟ مجھے بتا تو صحیح، کبھی لبیک کہا ہم نے؟ نہیں، ہم تو بیٹھے رہ گئے، ہمیں تو مطلب ہی نہیں تھا. ہمارے یار کی مس کال آ جائے تو ہم ایڈوانس میں ریچارج کر کے فوراً کال کرتے ہیں یار کا میسیج ہے،
دوست کا فون آیا تھا، بات نہ ہو سکی. اور دوست سے اتنا پیار ہے تو جو تجھے ہر سانس دے رہا ہے، جو تیرے سینے کو ہر لمحے میں دھڑکنے دے رہا ہے، اور جس نے تجھے آنکھیں دی اور آٹومیٹک ایسے شٹر لگائے، خدا کی قسم کہ جب خطرہ آتا تو خود بند ہو جاتے ہیں، اور جب تیرے سونے کا خیال آئے تو خود بند ہو جائے، اٹھنے کا خیال آئے تو خود کھل جائیں. مجھے بتا تو صحیح، اتنی بیش قیمت چیز ایک پلک ہے. اگر ایک پلک کو تم 1000 کروڑ میں بھی خریدنا چاہو تو کوئی ایک پلک اپنا کروڑوں میں نہیں بیچ سکتا، کوئی دے نہیں سکتا. اتنی بڑی اس نے کیسی نعمتیں تجھے دی، لیکن جب آواز دی تو تو نے کب لگنا ہے کہا مجھے بتا. بہت آسان ہے دوسروں پہ الزام لگا دینا، بہت آسان ہے یہ کہہ دینا میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. یہ نہیں سوچنا تو نے کتنا انصاف کیا. تیار میں تجھے آواز دی تو دوڑ کے چلا گیا. تو یہ قرآن کے قاری تجھے آواز دیتے رہ گئے، تو نے کچھ سنا؟ تو نے ان کی آواز کو کہا کہ یہ تو پرانے لوگ ہیں، تو بولتے ہی رہتے ہیں. مفتی ذاکر صاحب ادارہ چلا رہے ہو، یہ تمہارا اپنا کام ہے. کتنے لوگوں کو تو یہ معاملے رہتے ہیں. کوئی کہتا نہیں جی، کہتے نا مدرسہ تھوڑا سا بڑھا لیں، یہ ایک مدرسہ اور بنا لیں، تو کہتے کیا ضرورت تھی، ایک ہی بنا ہوا کافی. مزاج ہو گئے لوگوں. ایک بتاؤ، جب تم نیا گھر بناتے ہو، مفتی ذاکر صاحب ذرا دعا کر دیں کیونکہ نئے مکان کی بنیاد ہے. انہوں نے تو نہیں کہا کیا ضرورت تھی، تیرا ایک گھر پہلے سے تھا. بچے بھیج دو قرآن پڑھنے کے لیے. انہوں نے محنت سے پڑھائے بچے، قرآن پڑھنے والے بھیجے، انہوں نے کوئی شکایت نہیں. بتا جب یہ تیرے مکان سے راضی رہے تو تو ان کے کام سے راضی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ مجھے بتا دو صحیح انصاف کی بات ہے. فرق یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیچ علم نہیں رہا. صرف یہی وجہ ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. ہاں، اصل مذہب جو ہے مذہب اسلامی ہے. اس سے بہتر مذہب کوئی نہیں، اس سے سچا مذہب کوئی نہیں، اس سے اچھا مذہب کوئی نہیں، اس سے زیادہ پاکیزہ مذہب کوئی نہیں. اس مذہب کے ماننے والے وہ ایسے بھٹک رہے. کوئی یار اگر کوئی اندھا کنویں میں گر جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں تھی. اگر کوئی اخیارہ کنویں میں گر جائے تو دنیا تانے دیتی ہے تیری آنکھیں تھی، تجھے دکھا نہیں. تجھے تو ہم اللہ نے یہ تو بٹن دیے تھے، ان سے تجھے ٹپا نہیں. کتنی دنیا تانے دیتی ہے، اور جن کے پاس ضابطۂ حیات نہیں، اگر وہ خطا کریں تو سمجھ میں آتا ہے، ان کے پاس کوئی ضابطۂ حیات نہیں. لیکن تیرے پاس ضابطۂ حیات مصطفیٰ کے کردار میں موجود ہے. تیرے پاس سلیقہ زندگی قرآن میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم دھکے کھا رہے ہیں. کہتے ہیں برکت نہیں ہو رہی، کماتا وہ تو رکتا نہیں. اکثر فون آتے ہیں حضرت کہ کماتا وہ تو رکتا نہیں، ادھر لایا ادھر چلا گیا. اگر کمائی میں برکت چاہتے تو اللہ سے تجارت کیا کرو. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اللہ سے تجارت کیا کرو. اپنے کمائی میں ضرورت مندوں کا حصہ رکھا کرو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکت دے گا. ایک والا نہیں، اگر تو قرآن کے نام پہ پیسہ خرچ کرے گا اللہ تیری 7 پشتوں کے رزق کا انتظام فرما دے گا. ضرورت ہے. آج انصاف ہم نہیں کر رہے، اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ہم دھوکہ. ہم اپنے آپ کو سمجھائیں گے صبح کو رات جلسہ سنا تھا بس کافی ہے، خود ہی اپنے آپ سے کہیں گے بڑی نیکی کر کے آ گیا. نہیں، جلسہ سننا بھی عبادت ہے، لیکن ضرورت ہے سنی باتوں پہ عمل کریں. ہاں ضرورت ہے. میں 1 گھنٹے بعد چلا جاؤں گا، یہ خطبہ شعراء سب چلے جائیں گے، لیکن آپ کو اپنے گھر پہ رہنا. کوئی گارنٹی ہے اگلے سال کے لیے آپ سے ملاقات ہو جائے؟ پچھلے سال میں آیا تھا، مجھے مفتی ذاکر صاحب نے پچھلی بار بھی بلایا تھا، اس بار بھی میں حاضر ہوا. اللہ سلامت رکھے. مجھے پہلی بار بھی محبت بے حساب ملی تھی، اس بار بھی اللہ نے بے حساب محبت اور عزتوں سے نوازا ہے. ہاں لیکن میرا کمال نہیں، سارا کمال مدینے والے کا. جو عزتیں ہمارے نصیب میں ہے یہ ہمارا کمال نہیں. میرے بات کی تو کوئی 5 منٹ مجھ سے بات نہیں سنے گا. یہ حضور کا عشق نہیں کہ گھنٹوں بولتا رہتا ہوں لوگ سنتے رہتے ہیں. یہ میرا کمال نہیں، سارا کمال آمینہ کے لال. ہاں ورنہ سچ بتائیے ہماری اوقات کے بھائی جازو نہ ہم تو کسی بٹیا پہ پڑے ہوتے، کسی کھیت میں پڑے ہوتے. یہ قرآن کا کرم ہے، یہ حضور کا کرم ہے، یہ مدارس کی عطا ہے. آج اللہ ہواؤں میں اڑا رہا ہے، لیکن تکبر نہیں. وہ جب چاہے جس سے چاہے جو توفیق چاہے لے لے. اگر کوئی ہواؤں میں اڑ رہا ہے تو اپنا کمال نہیں، یہ رب کا کرم ہے.
کوشش کیا کرو اپنی زندگی قرآن کے لیے خرچ کرو، اپنی زندگی دین کے لیے لگاؤ، اپنی زندگی علماء کے لیے لگاؤ، وہ ان کے پاس بیٹھا کرو، کسی کے گھر میں برکت نہ ہو، میں نے کہا اللہ سے تجارت کر لے، پھر دیکھ اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے سینے سے اللہ کا ڈر ہی ختم ہو گیا، ڈر ہی ختم ہو گیا۔ آج ہر موبائل پہ اسٹیٹس لگا ہے کرناٹک والی لڑکی کا نقاب کو لے کر، ہے کہ نہیں بھائی؟ جی جی جانتے نا اس لڑکی کو جس نے نعرہ لگایا تھا؟ کیا نعرہ لگایا تھا اس نے؟ کیا نعرہ لگایا تھا؟ کچھ لوگ اب بھی نہیں بول رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے، اس کا نام لینا نہیں آیا ابھی۔ کیا نعرہ لگایا تھا اس نے؟ اللہ اکبر۔ ہم روڈوں پہ اتر آئے، ہم نے نعرے لگائے، ہم نے کہا واہ شیر نے تو نے کام کر دیا، مگر ہم نے اپنا محاسبہ کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ایک جلوس نکال کے گھر بیٹھ جائیں؟ ہم ایک بار جلسہ کر کے کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں، حق ادا ہو جائے گا؟ احتجاج کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اپنی بیٹیوں کو نقاب پہنا دو، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے احتجاج کا۔ کل تک 5% بیٹیاں نقاب میں تھی، تو آج 100% نقاب میں آ جاؤ۔ روڈ پہ نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنی بیٹیوں پہ نازل کر دو کہ بیٹی آج مصطفیٰ کے دیے ہوئے نقاب پہ آ گئی ہے۔ اب تک تمہیں نقاب نکلتی رہی، لیکن اب بغیر نقاب کا نہیں نکلنا ہے، نقاب پہن پھر نکال تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ایک نعرے کی صدا تھی کہ جس نے ہر بیٹی کو نقاب کے اندر داخل کرا کر دیا۔ لوگوں نے کہا بند کر دیا، مذہب نے لپیٹ دیا، مذہب نے عورت کو منہ چھپا دیا، مذہب نے شرم نہیں آتی؟ جو عزت اسلام نے دی ہے بیٹی کو وہ کسی نے نہیں دی۔ ہاں جو عزت اسلام نے دی، کا گھر میں کام کرا کے اس سے نوکرانی بنایا اسلام نے۔ میں نے کہا سن گدھے، جب یہ گھر میں تھی تو ایک باپ کو کھانا کھلانا، ایک بھائی کو کھانا کھلانا، ایک ماں کو کھانا کھلانا، یا پھر بیٹے کو کھانا کھلانا، بیٹی کو کھانا کھلانا، شوہر کو کھانا کھلانا، کتنے فرد بنے؟ کتنے بنے؟ 4 5 6 8 10 بس اتنا ہی ہے نا؟ اتنی ذمہ داری ہے نا؟ لیکن تم نے اسے لا کے اسکول میں کھڑا کر دیا۔ وہ کہا